ذکر کے لیے آپ ہیں جی تو تھوڑا سا ذکر کا بتائیں نا پہلے یہ ذکر ہوتا کیا ہے؟ یہ کچھ ہے عبادت جو زبان کرتی ہے، ایک عبادت ایسی ہے جس کو دل کرتا ہے۔ وہ جو زبان عبادت کرتی ہے نا، اس کے کچھ سلسلے ہیں شریعت میں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ زبان والے شریعت کے سلسلے ہیں۔ یہ زبانوں کو اللہ میں لگاتے ہیں، یہ شریعت کے سب اسباق بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 4 سلسلے اور ہیں، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، وہ دلوں کو اللہ میں لگاتے ہیں۔ اللہ نہیں سمجھے؟ اب ایک عبادت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جا جماعت سے نماز پڑھ، لوگ تجھے دیکھیں کہ تو مسلمان ہے، تیرے اعمال ایسے ہیں۔ اس عبادت کا تعلق اعمال سے ہے، ایمان سے نہیں ہے۔ یہ ظاہری بات ہے نا، اس کے اعمال سے ہے، ایمان سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ کہ لوگ تجھے دیکھیں تیرے اعمال کیسے ہیں۔ اور دوسری بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوشیدہ پوشیدہ، میں جانوں یا تو جان، اس کو بھی خبر نہ ہو۔ اسی بات کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور عبادت شروع ہو جاتی ہے جس کا تعلق نہ اعمال سے ہے نہ ایمان سے ہے۔ اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا جتھے عشق پہنچاوے ایمان کو بھی خبر کو نہیں۔ یعنی یہ 3 قسم کی باتیں ہیں۔ یہ تمہاری زبان یہ بھی اللہ اللہ کرتی ہے، یہ تمہارا دل یہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے، یہ تمہاری آنکھیں یہ بھی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب ان کے طریقے ہیں۔ شریعت کی بات تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ شریعت تو آپ جانتے ہی ہوں گے، شریعت کی کوئی بھی آپ نہیں بات کرے گا نیا فرقہ بن جائے گا نا۔ اب وہ بات، وہ کس طرح تمہارا دل اللہ اللہ کر سکتا ہے، وہ جو طریقت ہے چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، وہ اللہ اللہ کیسے کراتے ہیں۔ 2 تسبیحیں ہیں، ایک تمہاری تسبیح ہے، شریعت کی تسبیح ہے، وہ بازار سے بکتی ہے، وہ ٹک 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 ٹک، اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ بغیر ٹک ٹک کے بھی آپ اللہ اللہ کر سکتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ جس طرح پانی سے رگڑ کھاتا ہے تو بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے رگڑ کھاتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ نور انگلیوں میں نا، اندر تو نہیں ہے نا۔ وہ نور اگر تمہیں کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا، ابھی نہیں۔ وہ جب تک تم تسبیح پھیرتے رہو گے نور بنتا رہے گا، جس دن تم مر گئے تو تمہاری تسبیح ختم، تمہاری کتاب ختم۔ اچھا، دوسری تسبیح وہ تمہارے اندر ہے، وہ بھی ٹک 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 کر رہی ہے، وہ تمہاری تسبیح ہے۔ وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک کر رہی ہے تمہاری تسبیح نہیں، وہ جو تمہارے اندر روح رہتی ہے ان کی تسبیح ہے نا۔ اللہ، وہ جو تمہارے روح ہے ان کی تسبیح ہے، وہ تو اندر ہے نا، روحیں بھی اندر ہے نا۔ اب روحوں کو جگانا ہے، پہلے وہ سو رہی ہیں اندر، ان کو جگانا ہے۔ جب وہ جاگیں گی تو پھر اس تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کریں گی نا، ورنہ وہ تسبیح خالی چل رہی ہے نا، خالی ٹک ٹک ہو رہی ہے نا۔ اب روح جاگے گی کیسے؟ ان تک غذا جائے گی، نور جائے گی، وہ کمزور ہیں، وہ نسوں میں چپکی ہوئی ہیں۔ جب ان تک نور جائے گا تو تب وہ جاگیں گی۔ تو نور کیسے جائے گا؟ اب کیونکہ وہ نسوں میں، تو نسوں میں نور جائے گا تب۔ یہ باہر نور پڑھتے رہے، نماز پڑھیں، تلاوت پڑھیں، سب بار بار ہے نا، تسبیح کریں، سب بار بار ہے نا، تو وہ تو نسوں کے اندر ہے نا۔ جب ان تک نور پھر کیسے جائے گا؟ جب وہ تمہارے دل کی دھڑکن وہ اللہ اللہ پکارے گی، دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دو گے تو پھر وہ تسبیح چل پڑے گی۔ تو پھر وہ دھڑکن خون کو آگے دھکیلتی ہے، پھر آگے دھکیلتی ہے، اب پھر اللہ اللہ اس دل کی دھڑکن کے ذریعے خون میں چلا جائے گا۔ جب خون میں چلا جائے گا پھر نسوں میں چلا جائے گا، نسوں سے تمہاری روحوں تک چلا جائے گا۔ جب روحوں تک چلا جائے گا تو پھر وہ بیدار ہو کے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر تم سوتے رہنا اور وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گے۔
تم مر بھی جاؤ گے تب بھی وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گی اور یوم محشر تک وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گی. اب جب تم عبادت کرتے ہو تو تمہاری عبادت میں خامی ہے, کیونکہ جو چیز زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ سچا ہے نا. تمہارے زبان میں اور دل میں اور, زبان میں قل هو اللہ خاص, دل میں آٹا ہی کو نہیں. اگر دنیاوی معاملے میں بھی زبان میں اور ہو دل میں اور ہو تو آپ اس کو منافق کہیں گے نا. پھر دنیاوی معاملے میں اس کو منافق کہیں گے نا, تو اللہ کے معاملے میں زبان میں اور ہے دل میں اور ہے, یہ تو بہت بڑا منافق ہے نا. پھر کہتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, کیوں قبول ہوتی ہے, تیری نماز ہی کو نہیں, نہ تیری بات قبول ہوتی ہے نہ تیری نماز قبول ہوتی ہے, تیری دعا پھر کیسے قبول ہو؟ کیونکہ اللہ کا تعلق زبانوں سے نہیں ہے, اللہ کا تعلق دلوں سے ہے. جس چیز سے اللہ کا تعلق ہے اس میں تمہارے شیطان بیٹھا ہوا ہے, وہ تمہارے اندر ڈاکو ہے. تمہارا اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے اس دل سے ہے. یہ ٹیلی فون ہے, وہاں ڈاکو بیٹھ گیا. اور گھر میں چور ہے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے نا. تو تم نے تو کبھی کوشش نہیں کری اس کو نکالنے کی. اللہ, تو اس چور کو نکالو گے نا, تو جو چور کو نکالو گے تو چور پھر نکلے گا کیسا؟ باجد بستانی رحمۃ اللہ جنگل میں گئے جوانی کے ایام میں, تو جب نماز روزہ کرتے تو شیطان دور کھڑا دیکھ ہنستا رہتا. جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے, اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی مشق کرتے, تو شیطان قریب آ کے ان کو ستاتا. ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا, ڈنڈا اٹھایا, اس کے پیچھے بھاگے. آواز آئی ہے باجد یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا, یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے. وہ اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے. اور جب باجد بستانی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگر ہی چلے گئے. اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا. اب اس تمہارے دل میں بجلی ہے, تمہارے اندر بجلی ہے. یہ تمہارے اندر جو صورت ہے نا یہ بجلی کے ذریعے, جو تمہارے حواس خمسہ ہے نا اس سے بجلی کے ذریعے ہے. اور اس کا انگریز نے ایک بتی بنائی ہے, جب جاندار انسان اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ بتی جل جاتی ہے. اس کا مطلب اس کے اندر بجلی ہے نا. اس دنیا میں نظام بجلی کا ہے, اس دنیا میں نظام نور کا ہے. اللہ, اب تمہارے اندر نور نہیں ہے, تمہارا رابطہ امریکہ سے ہو سکتا ہے, اللہ سے نہیں ہو سکتا. جب تمہارے اندر وہ اللہ اللہ کا رگڑا لگے گا, دودھ ہے, جب رگڑا لگتا ہے مکھن بن جاتا ہے. وہی دودھ, ذکر ہی ہے, ثواب ہے, روحانیت نہیں ہے ذکر. جب تک رگڑا نہیں لگے تو وہ نور نہیں بنتا ہے. اسی طرح ساری عمر ذکر کرے ثواب ہے, لیکن رگڑا لگاؤ گے تو اس سے نور بنے گا نا. تو پھر جب اللہ 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 کا رگڑا لگے گا اندر تو وہ جو نور بنے گا وہ تمہارے دل میں جا کے اکٹھا ہو جائے گا نا. جب دل میں اکٹھا ہو جائے گا تو یہاں موبائل فون پڑا ہے, اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں تو امریکہ جاتی ہیں, تو جہاں نور ہو گیا اس کی لہریں اٹھیں گی تو کہاں جائیں گی؟ تو نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو سیدھی عرش مولا. وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے, مسلمان کی نہیں, مومن کی. تو مومن کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے, اعراب نے کہا بھی ایمان لے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. جب تمہارے دل میں نور اترا, تمہارا جو واسطہ ہے, رابطہ ہے, عرش مولا سے ہو گیا. اب صرف رابطہ ہوا نا, اب نماز کس طرح جائے گی؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازیں دیں. کیوں؟ اگر آپ کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کی شان گھٹتی تھوڑی ہے, وہ تو رب ہی ہے. تو پھر اس نے تھکانے کے لیے کیوں دی؟ نہیں, اس نے تحفے دیے, اپنی امت کو تحفے دے دینا. وہ مجھے بھیجیں گے, میں ان کو یاد رہوں گا, وہ مجھے یاد رہیں گے. یہ ایک دوسرے کو یاد کرنے کے لیے تحفے آئے. اب وہ تحفے نیچے آ گئے. اب جب نیچے آ گئے, اب جس کے اندر وہ خون ہے, جس کے اندر وہ نور ہے, اس کے ذریعے وہ تحفے اوپر پہنچے گے نا. تو جس کے اندر نور کو نہیں تو اس کے تحفے اوپر کو نہیں جاتے. اس کے یہ تحفے آٹے میں تو کاروبار میں ہی گھومتے رہتے ہیں نا. اس کو بولتے ہیں کہ نماز حقیقت. وہ نماز مومن کا معراج ہے. تو یہ تو مومن کا معراج بن گیا. آگے اس کے ولی ہوتا ہے. مومن تو وہاں آواز جاتی ہے نا,
تو ولی تو بذات خود جاتا ہے نا.